اس وقت دنیا میں مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، بالکل بے عینی ہی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ زیر زبر کا بھی فرق نہیں، جیسا نازل ہوا ویسا ہی کلام اللہ کا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس وہی کلام ہے، مشرق میں بھی وہی، مغرب میں بھی وہی، شمال میں بھی وہی، جنوب میں بھی وہی۔ پوری دنیا کے قرآن میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ خوش قسمت ہے مسلمان، لیکن بدقسمت بھی ہیں کہ اللہ کا کلام ان کے پاس موجود ہے اور اللہ کے کلام سے برکتوں کو حاصل کرنا، ہدایتوں کو حاصل کرنا، اس کے بے حد و حساب نعمتوں کو حاصل کرنا، مسلمان اس سے محروم ہیں۔ بلا شبہ مسلمان قرآن کریم سے بڑی محبت کرتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے اور بڑے اونچے طاق میں رکھتا ہے، اور اگر قرآن کے خلاف کوئی کچھ کہنے پر آئے تو مسلمان اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے سر سے کفن باندھ کے سڑکوں پہ بھی آ جاتا ہے، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اللہ کا کلام اصل میں ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے احکام کے مطابق عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے، آج مسلمان قرآن کریم سے ہدایت نہیں لیتا ہے، اپنے معاملات میں قرآن کریم سے نہیں پوچھتا ہے۔ بھئی ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہمارے لین دین کیسے ہونے چاہیے، قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہماری دوستی اور دشمنی کس بنیاد پہ ہونی چاہیے، قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ شادی بیاہ کس طرح کرنی چاہیے، قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اور قرآن کریم کو چھوڑنے کا جو انجام ہوتا ہے کہ ذلت مقدر بن جاتی ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کے لیے پستیاں مقدر ہو گئی ہیں، ذلت مقدر بن گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قرآن کریم کے بارے میں عرض کرنے کا پس منظر کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں کہ تراویح ہو رہی ہے، قرآن تراویح میں پڑھ رہے ہیں اس لیے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ ذہن میں اچھی طرح رکھیے، قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم پوری زندگی کے لیے ہے۔ قرآن کریم ہر گھڑی کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے، ہر سال، ہر مہینے کہ قرآن سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، قرآن سمجھتے بھی نہیں ہیں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ بھئی پہلے آدمی کسی چیز کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے ماننے یا نہ ماننے کا۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کو ہم ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں غلط ہے، قرآن کو تم نے پڑھا ہی نہیں، قرآن کو جانا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، اور آپ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ آپ مثال سے سمجھنا چاہو تو سمجھو، کوئی آدمی ایک کتاب لکھ کر مجھے دے، ذرا مولانا دیکھیے پڑھ کے کتاب کیسی ہے، اور اس کتاب کو پڑھے بغیر، کھولے بغیر، سمجھے بغیر ہم یہ کہہ دیں بالکل بیکار کتاب ہے، غلط بات ہوگی نا۔ ارے میں نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ غلط کتاب ہے۔ ایسی ایک آدمی کتاب دے رہا ہے کہ دیکھیے کیسی کتاب ہے، اور بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے میں کہہ دوں واہ بہت اچھی کتاب لکھی گئی، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، غلط ہے نا۔
پہلے بھی غلط تھا، بغیر پڑھے ہوئے ہم نے غلط کہہ دیا تھا، اور اب بھی بغیر پڑھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہم ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ غلط ہے تو پھر قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کو جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ بھئی کیسا ایمان ہے؟ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو ذلت مقدر بنا دی گئی ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ظاہری سے بات ہے، صحابہ تو اسی امت کے افراد تھے نا، جہاں گئے وہاں انہوں نے زمین کو آسماں کر دیا، جہاں گئے زیر و زبر کر دیا، جہاں گئے فتح نے ان کے قدم چومے ہیں۔ صحابہ ناکام نہیں ہوئے تھے۔ پھر کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول کا نام لینے والے ہیں، اور ہمارے لیے ذلت مقدر ہے، مسلمان زوال کی طرف جا رہا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 سال تک میں نے مالٹا کے جیل میں غور کیا ہے کہ مسلمان کے ذلت کے اسباب کیا ہیں۔ 2 باتیں ہمارے سمجھ میں آئی ہیں۔ پورا مجمع، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا، وہ بھی چھوٹے موٹے مدرسے کا نہیں، اتنا بڑا عالم، آزادی کا اور تحریک آزادی کا بہت بڑا لیڈر، 4 سال تک، 80 سال عمر ہے، تجربہ ہے، دنیا دیکھا ہے، انہوں نے 4 سال تک جیل کی تنہائی میں جو سبب غور کیا ہوگا، کچھ تو ہوگا نا۔ پورا مجمع گوش بر آواز ہے کہ حضرت کیا فرمائیں گے۔ دیکھیں حضرت نے فرمایا کہ 4 سال تک میں نے غور کیا ہے، یہ امت کے پستی اور زوال کا سبب کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا ہے 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ امت زوال میں جا رہی ہے۔ ایک وجہ ہے قرآن کا چھوڑ دینا، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے عملاً۔ آپ کہیں گے ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہم تو پکڑے ہوئے ہیں، بڑی عقیدت و محبت ہے۔ ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھایا، انہوں نے نہیں پڑھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو چھوڑ دیا نا قرآن کو ہم نے۔ جب قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، چھوڑا نہیں چھوڑا ہم نے قرآن کو۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی غفلت تھی، نہیں پڑھایا، ہم اپنے کام کے لیے، اپنے تجارت کے لیے ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، زبان سیکھ لیتے ہیں، ہر کام سیکھ لیتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کو سیکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا کہ اس امت کے زوال کا ایک سبب یہ ہے، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جو مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے آیا تھا، جو مسلمانوں کو عروج اور بلندی دینے کے لیے آیا تھا، جو مسلمانوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آیا تھا، جو مسلمانوں کو حکومت اور عزت کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا، آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا سمجھانا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم بچوں کو پڑھانا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن سے جہاں سے آپ جڑ جاؤ، تمہاری زندگی میں برکت آتی چلی جائے گی۔ قرآن کو جتنا آپ چھوڑیں گے، ذلت اتنا مقدر۔ آج ہمارے گھروں میں شور ہے، آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ناچاقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو قرآن کی تلاوت ہو بھی جاتی تھی، لیکن جب سے یہ ٹی وی کی لعنت آئی ہے، ٹی وی کی لعنت کی وجہ سے قرآن گھر سے نکل گیا ہے۔ آج کوئی قرآن نہیں پڑھنے والا ہے۔ وقت ملتا ہے ٹی وی کے سامنے وقت گزارتے ہیں، وقت ملتا ہے موبائل کی لعنت ہے۔ آج کا نوجوان موبائل کی اس لعنت میں تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگ، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے لوگ اس موبائل کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ حاجی صاحب جو سڑکوں پہ عورتوں کو نہیں گھور سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے آرام سے موبائل پہ اریاں تصویریں دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، بری باتیں دیکھ رہے ہیں، اس موبائل کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ٹی وی نے قرآن کریم کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ظاہر ہے جب ٹی وی دیکھتے دیکھتے آپ سو گئے تو نحوست ہی تو آئے گی، گھر میں شیطان ہی تو آئے گا، ناچاقی لڑائی جھگڑے ہی تو ہوں گے۔
قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کی برکت آتی اور قرآن کی رحمت آتی، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کریم سے جڑ جائیے آپ، قرآن پڑھیے، زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ قرآن پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔